اور راوی کہتے ہیں کبھی کبھار مدینہ سے باہر نکل جاتا تھا فرزند ابو طالب، ایک کنویں میں منہ ڈال کے باتیں کرتے تھے علی ابن ابی طالب، اور کہا کرتے تھے ہا ہونا علم جمع، اپنے سینے پہ ہاتھ مار کر کہتے تھے یہاں علم کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، اے کاش کوئی لینے والا ہوتا۔ اگر کوئی ظرف رکھتا ہے علم لینے کا تو وہ امانت دار نہیں ہے، اگر کوئی امانت دار ہے تو اس کے پاس ظرف نہیں ہے۔ کتنے عالم بنتے ہیں، باتیں بڑی ہوتی ہیں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں فلاں ہوں، میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا۔ بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں میں نے ساری تفسیر پڑھی ہے، اتنی تفسیریں پڑھی ہیں، لیکن جب ان کو کہا جائے کہ تفسیر کے بارے میں بات کرو تو مرتب بات، ترتیب وار بات 5 منٹ بھی نہیں کر سکتے۔ کتنے فرمان علی ابن ابی طالب کے ہمیں یاد ہے، زندگی کے ہر شعبہ کے لیے آیا ایک ایک فرمان بھی ہمیں یاد ہے علی کا، اخلاق کے بارے میں، آداب کے بارے میں، مسجد کے بارے میں، سلام کے بارے میں، بیٹھنے اٹھنے کے بارے میں، زوجہ کے بارے میں، اولاد کے بارے میں، گھر کے بارے میں، معاملات کے بارے میں، دوستوں کے بارے میں، آیا ایک ایک فرمان بھی ہمیں یاد ہے؟ نہیں یاد، کچھ بھی نہیں یاد۔ اگر علی نے قیامت کے دن پوچھ لیا میں نے تو سب کچھ بیان کیا تھا، تم نے یاد ہی نہیں کیا تھا، اور پھر پیغمبر فرماتے ہیں من حافظ 40 حدیثا بعثہ اللہ یوم القیامت فقیہا او ولیا، پیغمبر فرماتے ہیں جو دین کے بارے میں 40 حدیثیں حفظ کر لے گا، یاد کر لے گا، سمجھ لے گا، اللہ تعالی قیامت کے دن اس کو فقیہ اٹھائے گا اور ولی بنا کے اٹھائے گا۔ ہمیں کتنی یاد ہے؟ بڑے بڑے لوگوں سے جب پوچھا جاتا ہے، آتے ہیں مثلاً جی اور پیش نمازی فلاں جگہ پہ کروانی ہے، ذرا ہمیں تائید چاہیے، یا فلاں سند، پوچھا جاتا ہے کہ 5 حدیثیں اور 5 آیات نماز کے بارے میں بتا دیں، کوئی نہیں ہوتی۔ بڑے بڑے سٹیجوں پہ آ کے عربی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور غلط پڑھ جاتے ہیں۔ کسی کی زیارت عاشورہ کچھ دن پہلے شائع ہوئی تھی، ساری غلط پڑھ رہے ہیں، اور وہ بہت بڑا علامہ ہے، نقوی سے بہت بڑا علامہ ہے، ہمارا دین، ہمارا سب کچھ لے گئے لوگ۔ خدا کا واسطہ توجہ کرو، تھوڑی دیر کی لذت، مولا فرماتے ہیں لذت چلی جاتی ہے، اس کا اثر گناہ کی شکل میں باقی رہتا ہے۔